بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات نے تھمبنیل کے اوپر لکھا ہوا پڑھا کہ ایک وظیفے پر عمل کرنے سے اللہ جل شانہ نے اس شخص کو کروڑوں دینار کا مالک بنا دیا۔ وہ کیسا ہوا؟ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے جو انوکھا ہے، جو مستند ہے، تاریخ میں پہلی بار ایسا واقعہ ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے۔ کچھ لوگ تھے، کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک آواز آئی۔ اس شخص نے کہا کہ کوئی ہے تم میں سے جو مجھے 1000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو اس کے ہر مشکل، ہر بیماری، ہر مصائب، ہر مشکلات میں وہ وظیفہ کام آئے گا۔ چنانچہ سارے مسافر تھے، وہ خاموش ہو گئے۔ ایک شیخ تھا جس کے پاس 1000 دینار تھے۔ اس نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں، آؤ لے لو اور مجھے وظیفہ بتائیں۔ پھر آواز آئی کہ 1000 دینار سمندر میں ڈال دیجئے۔ تو اس شخص نے یعنی اس شیخ نے 1000 دینار سمندر میں ڈال دیے۔ تو لوگوں نے ملامت کیا کہ آپ نے 1000 دینار ویسے ہی سمندر میں ڈال دیے، حالانکہ 1000 دینار بہت بڑی رقم ہوا کرتی ہے۔ تو نہ لینے والا شخص آپ کے سامنے ہے، نہ پیسے جس کو آپ دے رہے ہوں وہ بھی آپ کے موجود نہیں، تو آپ نے ویسے ہی سمندر میں ڈال دی، آپ تو بڑے بیوقوف ہیں۔ تو اس شیخ نے کہا بھائی پیسے میرے تھے، 1000 دینار میرے تھے، میں نے اپنے دینار ڈال دیے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اتنے میں ایک طوفان آیا، جس طوفان کی وجہ سے کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور لوگ کئی ڈوب گئے، کوئی کدھر کو گرا، کوئی ڈوب گیا۔ صرف ایک تختہ بچا اور اس تختے کے اوپر یہی شخص تھا جس نے 1000 دینار سمندر میں ڈال دیے تھے۔ اس تختے کرتے کراتے وہ تختہ ایک کنارے پر پہنچا تو پھر وہ شخص اتر کے چلنے لگا۔ میں اب کہاں جاؤں؟ کوئی بستی، کوئی آبادی نظر آئے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، بڑی بھوک اور بڑی پیاس کی شدت ہے۔ تو چلتے چلتے ایک محل اس کو نظر آیا تو وہ حیران ہو گیا، ایسا محل، اس جگہ میں آس پاس کوئی آبادی نہیں۔ پھر اس نے کہا جس کا بھی ہو، کوئی مجھے کھانے کا مل جائے، کوئی پینے کا مل جائے۔ تو اس نے دستک دیا تو اندر سے ایک لڑکی نے دروازے کو کھول دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اللہ نے اس کو بڑا حسن اور بڑا جمال سے نوازا تھا۔ اس لڑکی نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں ایک مسافر ہوں، ڈوبے ڈوبے بچا ہوں، میرا نہ پوچھے، میرے حال نہ پوچھے، لہٰذا کھانے کو کچھ ہے تو دے دیجئے۔ اس لڑکی نے کہا آؤ میں تمہیں کھانے کے لیے بہت کچھ دیتی ہوں۔ اس محل کے اندر لے گئی اور اس کو کھانے کو کہا۔ جب وہ محل کے اندر چلا گیا تو مختلف قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے پھل ہے، مشروبات ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی یہ محل ایک جن کا ہے، وہ جن میرے اوپر عاشق ہے اور اس نے مجھے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، مجھے پکڑتا ہے، مجھے چھوتا ہے اور مجھے بوسہ لگاتا ہے۔ بس اللہ جل شانہ نے مجھے زنا سے بچایا ہے، باقی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا آپ فوراً یہاں سے کھا کے نکل جائے، ایسا نہ ہو وہ آ کر آپ کو مار ڈالے۔ تو شخص نے کہا آپ بے فکر رہیے، اگر اللہ جل شانہ مجھے موت دینا چاہتے ہیں تو سمندر ہی میں مجھے موت دیتے، اللہ نے وہاں مجھے ڈوبتے ڈوبتے بچا لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے مارنا نہیں چاہتے، لہٰذا اگر بالفرض وہ مجھے مار بھی ڈالے تو تمہیں کوئی حرج نہیں، آپ پر کوئی بات نہیں ہوگی، لہٰذا آپ چھوڑ دیجئے، آپ بے فکر رہیے، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی اثناء میں دیکھا کہ وہ جن آنے کا وقت تھا، ادھر ادھر گرج اٹھی، شور شرابہ ہوا۔ وہ جن جو ہی محل میں داخل ہو کر اس مسافر کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ مسافر کون ہے؟ کون شخص میرے محل کے اندر آیا ہے؟ اس کی تو گردن میں کاٹ ڈالوں، اس سے پہلے آج میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا،
آپ سے لذت اٹھاؤں گا، پھر تمہیں بھی مار ڈالوں گا، پھر اس مسافر کو بھی مار ڈالوں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے جب میں نے دیکھا وہ جن اس لڑکی کے قریب گیا تو اس کو تکلیف دینے لگا، تو پھر میں وہ وظیفہ پڑھنے لگا جو وظیفہ مجھے جو غیب سے ایک آواز آئی تھی، اس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ جل شانہ آپ کو ہر مصیبت، ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے نکال دیں گے۔ تو وہ وظیفہ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کو ہر مصیبت سے اللہ جل شانہ بچائے گا۔ چنانچہ وہ شخص کہتا ہے میں یہ وظیفہ پڑھتا گیا تو اتنے میں دیکھا وہ جن خود بخود اپنے آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ تو اس لڑکی نے مجھے کہا جلدی یہ جواہرات ہے، یہ سونے ہیں، چاندی ہے، اس کو لے لو، فوراً ہم یہاں سے نکل جائیں، ایسا نہ ہو جن کا کوئی اور بھائی آ جائے اور یہ دعویٰ کریں اور ہمارے اوپر قابض ہو جائے، ہم فوراً یہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم دونوں جواہرات لے کر وہاں سے نکل گئے اور چلتے چلتے سمندر کے کنارے میں آئے اور کشتی والے ہمیں نہیں بٹھا رہے تھے۔ پھر اس لڑکی نے اپنا والد کا نام دیا، پھر کشتی والوں نے عزت کے ساتھ ہم دونوں کو کشتی پر سوار کیا۔ پھر ہم جب اس لڑکی کے گھر پہنچے تو اس لڑکی کے والدین نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور بڑی خوشیاں منائیں۔ پھر کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کے عزت کو بچایا ہے، آپ نے ہماری بیٹی کے جان کو بچایا ہے، آپ نے ہمارے بیٹی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، اور دوسری بات آپ نے ہماری بیٹی کے ساتھ تنہائی میں، محل ہو، ویران جگہ ہو، صحرا ہو، تنہائی ہو، اس کے باوجود ہماری بیٹی کی عزت پر آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا، لہٰذا یہ آپ کے عفت کی دلیل ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرانا چاہتے ہیں۔ تو چنانچہ وہ شخص کہنے لگا دیکھیے کہ میں نے 1000 دینار دے دیے تھے، اللہ جل شانہ نے اس وظیفے کی برکت سے مجھے کروڑوں دینار کا مالک بنا دیا۔